حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی، اس وقت آپ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اسی بشارت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشرنجی بھی سنائی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جبکہ توریت کے مطابق فرشتہ کو شکست دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو جیکب یعنی یعقوب کہا گیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام فدام ارام نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیس ہوا تھا، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیسیٰ والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چل پڑے، لیکن اس اثناء میں ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم اس سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھن کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے ماموں کے پاس حران بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام حران کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ پر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ تبھی آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہے جس سے فرشتہ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر میں تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کا نام لابان تھا، جن کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت دونوں بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے
انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے تھے۔ عیسیٰ نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے یہ تو ان کا چھوٹا بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت ہے کہ اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے آپ علیہ السلام کو بڑا حوصلہ ملا۔ آپ علیہ السلام نے بھائی کو تحفہ دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے عیسیٰ کے دل سے رنج اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے بھی جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ عیسیٰ نے بہت سے تحفے تحائف دے کر انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شکین بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک سی بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ حبرون میں ہی یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب آپ علیہ السلام 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت میں ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں 40 سال تک مقیم رہے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔